اس لیے اس غم نے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، گائل نہیں کیا، گائل مطلب زخم۔ لیکن دیوان صاحب کی انتہائی غیر متوقع اور بے وقت موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ ان کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ مجھے بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا۔ اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بھلا نہ سکوں گا۔ ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہو گئی اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر اپنی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں نے شعوری طور پر ان کی یاد تازہ رکھنے کا اہتمام کیا، اہتمام مطلب بندوبست۔ میں نے اپنے لکھنے کی میز پر ان کی ایک فریم شدہ تصویر بھی سجا دی تھی، اور میں ہر سال 5 مئی کو آئینہ میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرتا ہوں، قلم بند مطلب لکھنا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کا بے رحم قافلہ یادوں کی پگڈنڈی مطلب فٹ پاتھ پر گر کی اتنی تہ جما دے گا کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی نظر آنے لگے گی۔ دیوان صاحب کی تصویر آج بھی میرے میز کی زینت ہے، زینت مطلب میز پر سجی ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ تصویر بولتی تھی، اب خاموش ہو گئی۔ ان کی یاد اب بھی میرے سینے میں محفوظ ہے، محفوظ مطلب تازہ، لیکن بہت سی یادوں کا ایک حصہ بن کر یہ یاد اپنی شخصیت کھو گئی ہے۔ اب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک اجنبی پن کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں کسی دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وقت کے بے مروت مطلب درد ہاتھوں نے میری زندگی کا سب سے بیش قیمت مطلب قیمتی سرمایہ لوٹنا شروع کر دیا ہے، اور میں اس جرم کا اقبال کرتا ہوں، اقبال مطلب اقرار کرنا، کہ میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے یہ غارت گری دیکھ رہا ہوں۔ ابھی دیوان صاحب کو ہم سے جدا ہوئے صرف 6 سال گزرے ہیں، لیکن آج ان کی 6ٹی برسی پر ان کی یاد منانے کے لیے مجھے کئی بار اپنے آپ کو یاد لانا پڑا۔ پچھلے سال تو میں ان کا تذکرہ کرنا بھی بھول گیا تھا، تذکرہ مطلب ذکر۔ میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ ہی یہی کریں گے، یہ سوچ کر لرز جاتا ہوں، لرز جانا مطلب کام جانا۔ عبدالقادر دیوان کون تھے، کیا تھے اور کہاں رہتے تھے؟ ان سوالات کا جواب دینا میرے لیے آسان نہیں۔ وہ کوئی سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما، اہل قلم یا صاحب تصنیف بزرگ ہوتے تو میں ان کے سیاسی کارناموں، ادبی معرکوں اور فکری رجحانات کی تفصیل بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا، لیکن وہ تو ایک ایسی گمنام بلکہ بے نام سی شخصیت کا نام ہے جس سے صرف اس کے عزیز ترین اور قریب ترین، عزیز ترین مطلب رشتہ دار، قریب ترین مطلب دوست ہی آشنا ہے، آشنا مطلب واقف۔ وہ شوپیان سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر گاؤں چوگام میں دقیانوسی رئیسوں کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ دقیانوسی مطلب قدیم، رئیسوں مطلب امیروں کی، جہاں لڑکیوں کی تعلیم گناہ عظیم اور لڑکوں کی تعلیم تسنیہ اوقات وقت کا ضائع اور معیوب مطلب عیب جیسی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن دیوان کو بچپن میں ہی کتابوں سے پریاں اٹھا کر لے گئے مطلب بچپن سے ہی لگاؤ تھا، اور اس سے ایسی نظر لگا دی کہ وہ ساری زندگی کتابوں کی ورق گردانی مطلب مطالعہ کرتا رہا۔ بزرگوں کی نظریں بچا کر اپنا پیٹ اور اپنے باپ کی جیب کاٹ کر وہ کتابیں خریدتا رہا۔ باپ کی جیب کاٹنا مطلب اپنے باپ کی جیب سے پیسہ لانا۔ یہ اس کے ذوق و شوق کا ہی معجزہ تھا
کی دکان پر چائے کپڑا اور نمک بیچتے بیچتے اس نے پہلے میٹرک اور پھر ادیب فاضل کا امتحان پاس کر لیا، اور یہ انہی کی صحبت کا فیض ہے کہ میں آج 4 حروف لکھ سکتا ہوں۔ 4 حروف مطلب کچھ حروف، اور ادب اور زندگی میں اچھے برے خوش خیالات رکھتا ہوں۔